اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب بھی دے دیں، پیچھے والے تھوڑے آگے آ جائیں، پچھلوں کو آسانی ہو جائے گی۔ چاچا، بھائیا، لالا، مہربانی کرتے اگے آ جا کو مینوں بھی گل کرن دا پتہ لگے۔ روزے نال تھوڑا تھوڑا بولنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے تے سوہنا لگتا ہے، نالے تسی جس طرح اگے آ کے بہندے ہو۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس خالق و مالک نے اپنے حبیب کے اور اپنے ذکر کے لیے ہمیں پہلے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کچھ دوستوں نے، خوش نصیبوں نے قضا نمازوں کو ادا کر لیا اور ساتھ ساتھ ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے محنت کی ہے قبول فرمائے، اور جو ابھی کمزوری دکھا رہے ہیں ان کو اللہ ہمت عطا فرمائے۔ پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ ہے، دوسرا ہی جمعۃ المبارک بھی ہے۔ قرآن کریم کے 13واں پارہ میں سورہ ابراہیم کی 5ویں آیہ مقدسہ کے چند الفاظ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک حکم یہ فرمایا کہ جب میرے خاص دن یا خاص مہینے یا خاص راتیں تمہیں نصیب ہو جائیں تو پھر پچھلی گزری خاص گھڑیوں کو، خاص راتوں کو، خاص دنوں کو یاد کیا کرو۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اب یہ جو ایام جن کا ذکر کہا گیا نا کہ جن کو یاد کرو، آیت شروع ہوتی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اتنا نوازا کہ اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف بھیج دیا، غلامی سے نکال کر اور ان کو آزادی نصیب فرما دی، اور پکے پکائے کھانے اللہ نے ان کو عطا کی۔ فرمایا وہ کھانوں والے دن، وہ چیزیں، وہ آزادی والی نعمتوں کے دن یاد کرو۔ اب وذکرہم بایام سے میں نے بات کرنی تھی مومنوں کی پہلی ماں، حضور کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ جناب اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے معاملے میں بات کرنی تھی، ان کے سیرت کی، ان کے مناقب، ان کا کردار، ان کی خدمت دین جو ہے، اس بارے میں بات کرنی تھی۔ تو میں نے وذکرہم بایام اللہ کو پڑھا، اور اگلے الفاظ ہیں ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے یا ان لوگوں کے لیے صبارن شکور، جو بندے شکر کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ صبر کرنا اور شکر کرنا، اب یہ کیونکہ یہ مہینہ صبر اور شکر کا ہے، بندہ سارا دن سحری سے لے کر افطاری تک صبر کر رہا ہوتا ہے، اور جو ہی افطاری کا وقت ہوتا ہے نا، وہ کھجور پکڑتا ہے، پانی کا گھونٹ پکڑتا ہے، پینے کے لیے گلاس کو پکڑ لیتا ہے، تو اس وقت جو شکر ادا کر رہا ہوتا ہے نا، یا اللہ یہ تیرے فضل سے میں نے سارا دن اپنے آپ کو روکا ہے، یا اللہ میری یہ کوشش قبول فرما لے۔ حضور فرماتے ہیں وہ ایسی گھڑی ہوتی ہے
میرا امتی جو بھی اس وقت میں دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. اور اللہ اتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے. فرشتوں کے اندر رب کائنات اعلان فرماتا ہے، فرشتوں تم نے اعتراض کیا تھا، یا اللہ ان کو بنائے گا، یہ فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا، دیکھو سارا دن میری رضا کی خاطر اس نے کچھ نہ کھایا، کچھ نہ پیا، نہ گالی بکا، نہ گانا سنا. یہ الگ بات ہے، کوئی بچے نوجوان غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، لیکن بہت سارے احتیاط بھی کرتے ہیں، بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کی امت کا حال. اب یہ سامنے حلال چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، جب تک وقت نہیں ہو جاتا یہ کھائیں گے نہیں. اتنا سارا دن کا صبر. اور ان الفاظ نے مجھے اور خاص طور پہ ایک بات نے توجہ دلائی ہے. تفسیر تبیان پڑھ رہا تھا اور تفسیر کبیر کے حوالے سے انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا. وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت ابراہیم بلخی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے، نیک ولی ہو گزرے ہیں. وہ واقعہ جس نے مجھے اس آیت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے آمادہ کر دیا. تو آلریڈی صبر اور شکر کا ویسے ہی ہمارا عنوان ہے، موضوع ہے. اور پھر 10 رمضان المبارک وذکرہم بایام اللہ کے حوالہ سے 10 رمضان المبارک مومنوں کی پہلی ماں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. اچھا روزے نہیں تھے، رمضان پہلے بھی تھا، ٹھیک ہے، روزے فرض نہیں تھے، رمضان تھا. روزے مدینہ آ کر فرض ہوئے 2 ہجری کو. تو جب اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اس وقت ابھی تک سن ہجری شروع ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ حضور نے ہجرت ہی نہیں کی. حضور مکہ میں ہیں، ولادت سرکار کی بھی مکہ میں ہوئی. تو رمضان روزے سے پہلے بھی تھا. اسی طرح ربیع الاول بھی تھا، محرم یوم عاشور یہ جو ہر سال آتا ہے نا، اور اس دن ہم بڑی جناب نیازیں پکاتے ہیں. محرم شہادت حسین سے پہلے بھی تھا، یوم عاشور پہلے بھی آتا تھا، اور شہادت حسین امام علی مقام نے اس کو ایک اور پہچان دے دی. اس لیے رمضان پہلے بھی تھا. 10 رمضان المبارک کو حضور کی نبوت کا 10واں سال، ہجری کا نہیں، اعلان نبوت فرمائے ہوئے حضور کو 10 سال ہو گئے. اب 10 سال 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان فرمایا، 25 سال کی عمر میں حضور کی شادی ہوئی، اور مومنوں کی پہلی ماں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جتنی دین کی خدمات ہیں نا، ایسی مثال بڑی مشکل سے ملے گی. حضور کریم سرکار نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. حضور نہ باہر بکریوں کے لیے اور ویسے مکہ کی وادیوں میں نہ گئے. تو ایک جگہ آپ نے نہ پڑاؤ دیکھا کہ کوئی قبیلہ ہے، ایک قبیلہ ہے، اور قبیلے کے لوگ کہیں دور سے آئے ہیں، مسافر ہیں. ان کی حالت زار دیکھ کر نہ حضور پریشان ہو گئے. کمزور نحیف سے انسان ہے، کپڑے تھوڑے تھوڑے، بھوک اور پیاس کی شدت ان کے چہروں سے عیاں تھی، اور حضور سے رہا نہ گیا. گھر آئے، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے، خدیجہ کچھ مسافر ہیں، مہمان ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، میرا جی چاہتا ہے ان کی مدد کروں، ان کی خدمت کروں. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنے شہر مکہ کے رئیس تھے، کیونکہ آپ بہت بڑی تاجر تھی، مکہ سے لے کر شام تک ان منڈیوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال بکتا تھا.
آپ نے رئیسان مکہ کو بلایا تو فرمایا محمد چاہتے ہیں کہ ایک قبیلے کی مدد کی جائے. ان سب نے اتنا مال اس وقت کی کرنسی کو اتنا جمع کر دیا کہ حضور ایک طرف بیٹھ گئے دوسری طرف سے نظر نہیں آ رہے تھے. یار اتنا اثر و رسوخ ہونا کسی ایک بی بی کا یہ عام سی بات نہیں تھی. اللہ رب العالمین نے بڑے کمالات سے نوازا تھا. اور پھر حضور کریم سرکار کی اولاد سوائے حضرت ابراہیم، حضور کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم ان کا نام، باقی حضور کی اولاد 4 بیٹیاں، 2 بیٹے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئے، ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوا. تو جلدی جلدی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور آپ کی جتنی خدمات دین ہیں نا، سب سے پہلی مسلمان عورت اما خدیجۃ الکبریٰ ہے. سب سے پہلے جب حضور پہ وحی آئی تو وحی کے بعد جس نے سب سے پہلے حضور کا چہرہ دیکھا وہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور گئے نا غار پر، جبریل آئے وحی لے کر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ کہہ رہے پڑھ، حضور کہتے میں نہیں پڑھنے والا. پہلی بار تھی، پہلی وحی تھی. حضور واپس مڑے، گھر آ کے جب بات بتائی کہ کوئی آنے والا ایسا آیا تھا، میں گھبرا گیا، مجھے کمبل دے دو، زملونی، حدیث کے الفاظ ہے زملونی، مجھے کمبل دے دے. خدیجہ کمبل لا. اس کی روحانیت کا، اس رب کریم کے کلام کا اتنا اثر ہوا ہے کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، چادر لا دو. حالانکہ وہاں مکہ میں تو اتنی گرمی ہے، سردیوں میں بھی گرمی لگتی ہے. تو حضور کمبل منگا رہے ہیں، منگوا کمبل رہے ہیں، جہاں تو اے سی لگا کر بھی کمبل کبھی کبھار بندہ چھوڑ دیتا ہے، حضور کمبل منگا رہے ہیں. اس وقت تو بجلی بھی نہیں تھی. تو چہرہ مصطفیٰ کو وحی کے بعد سب سے پہلے جس ہستی نے دیکھا ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. اسلام کی خاطر سب سے پہلے جس نے خیرات کی ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. خدیجہ وہ ہستی ہے جن کے گھر والے اتنی شان والے ہیں کہ سارے نبیوں کے امام ہیں. خدیجہ وہ ہستی ہے کہ جن کی بیٹی کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا. اب جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا، حضور فرماتے ہیں خیرات تو بڑوں نے کی ہے، صدیق کی خیرات کی بھی کیا بات ہے، عثمان کی خیرات بھی کیا بات ہے، لیکن جتنا خرچ خدیجہ نے کیا اس کو میں گن نہیں سکتا. اور جب کیا، جب سے کیا، کیا بتاؤں لوگوں، خدیجہ کے مال نے اعلان نبوت سے بھی پہلے خرچ ہونا شروع کیا، اور جتنا حضور خرچ کرتے جاتے مال اتنا بڑھتا جاتا تھا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یقین جانو. یہ زکوٰۃ، یہ خیرات، یہ جو تم صدقے دیتے ہو، یقین جانو اللہ اور بڑھاتا ہے تمہارے. بس تھوڑی سی دماغ کی سوچ کی فرق ہے. یار 10 کروڑ سے اگر میں اتنی زکوٰۃ نکال دوں گا، اتنی زکوٰۃ 10 کروڑ کی بنتی ہے تو میرا تو پیچھے بہت تھوڑا رہ جائے گا. اللہ کے بندے تو دے گا، رب اور دے گا، وہ عطا کرنے والا ہے، اس لیے کوشش فرمایا کر. تو اما خدیجۃ الکبریٰ کے کردار اور سیرت کی مثال آج ہماری بہو بیٹیوں کے سامنے ہونی چاہیے. اما سے پوچھا حضور گھر میں کیسے رہتے تھے، حضور گھر میں کیسے رہتے تھے؟ دیکھو نا نوجوانوں، اچھا دیکھو یہ عجیب اتفاق ہے، سب تقریباً زیادہ تر اکثریت 90% لوگوں کا حال یہ ہے، پیروں سے لے کر مولویوں تک، چودھریوں تک، اسے باہر والے پیر بھی مانتے ہیں، چودھری کو باہر والے چودھری مانتے ہیں، گھر والے اسے چودھری نہیں مانتی. ٹھیک ہے، پیران باہر والے چوکھے منتے تے گھر والی آدھی مینوں پتا تو جڈا تو پیر ہے میرے سامنے ہی ہونا ہے.
پاویں جو. تو حضور کے گھرانے کا حال یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور کی گھر والی نے مانا. اما خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں وہ اعلان تو حضور نے 40 سال بعد کیا, شادی میرے ساتھ 25 سال کی عمر میں کی, میری عمر 40 تھی. فرماتی ہے خدا کی قسم اعلان حضور نے بعد میں کیا, مجھے پہلے یقین ہو گیا تھا یہ جو صفات, یہ جو علامات, یہ جو اخلاق, یہ انداز ہیں, یہ سوائے نبی کے کسی میں ہو نہیں سکتے. حضور کی گھر والی نے پہلے مانا. تو جو خاص ہوتے ہیں نا اللہ کے بندے, ان کو گھر والے پہلے مانتے ہیں, باہر والے بعد میں مانتے ہیں. یہ بھی ایک دیکھو نا ختم نبوت کی دلیل ہے. وہ مرزا ایک بعد میں بنا غلام احمد قادیانی, اچھا ان کے خطروں سے بہت متاثر ہو. اب مجھے کچھ دوستوں نے بتایا ہے کہ یہ موبائلوں کے اوپر لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں, تو گوگل کے اوپر ایک ایسا ترجمہ ہے جو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, تو وہ ترجمہ قادیانیوں کا ہے. اس میں بہت احتیاط کریں, اپنے مسجد کے, اپنے علاقے کے کسی عالم دین سے پوچھ لیں کہ یہ میں نے بک ڈاؤن لوڈ کی ہے, تو قاری صاحب, مولوی صاحب یہ بتا دیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو جہاں حضور کا نام آیا ہے وہاں ان ظالموں نے غلام محمد لکھا ہے. اتنے بڑے معاملات ہیں, بہت جگہوں سے انہوں نے وار کیے, تو بہت احتیاط کرو. اللہ کے رسول کی خدمت جتنے خلوص کے ساتھ کی جائے اتنا ہی بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے, ایمان اتنا ہی قوی ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا بآیات اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ان سارے معاملات میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں. صبر بھی کریں اور شکر بھی کریں. تو یہ پورا مہینہ ہمارا صبر اور شکر والا ہے کہ سارا دن روزہ رکھ کر صبر کر رہے, اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو شکر کر رہے. لیکن خوش قسمت ہو تم, قربان جائیں ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے بیٹے قتل کروانے کے بعد بھی خدا کی قسم الحمدللہ پڑھا ہے. غزہ کی سڑکوں کے اوپر ایک باپ جس کی اولاد شہید ہوگی وہ سڑکوں پہ اعلان کر رہا ہے یا رسول اللہ ہم اور ہمارے بیٹے قتل ہوتے رہے, آپ کی امت نے ہمیں پوچھا تک نہیں. وہ مائیں وہاں پکار رہی ہیں, یار ایک چھوٹی سی کلی بنانے کے بعد ڈیرا ہمارا گر جائے نا تو کتنا دکھ ہوتا ہے بارش میں. وہاں کتنے لوگوں کی محنت کی ہوئے مکان گرا دیے گئے, تہس نہس کر دیے گئے, اور کتنے ظالم ہیں. آج تک نوجوان ہم سنتے آئے ہیں یہ عیسائی ہیں, کتابوں میں انہوں نے لکھ دیا یہ بلیوں کا خیال کرتے ہیں, یہ کتوں کا بڑا خیال کرتے ہیں, یہ بندوں کے حقوق کا بڑا خیال کرتے ہیں. پاکستان میں ملالہ کو گولی لگے تو ان کو درد ہوتی ہے. ظالم یہ اپنے مفاد پرستی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اپنا مفاد ہو تو ملالہ کی ایک گولی کا انہیں فکر ہوتا ہے, جب اپنا مفاد نہ ہو تو پھر ایک ملالہ نہیں, خدا کی قسم ہزاروں ملالہ سے بہتر وہ بچیاں جو گولیاں کھا کر اپنے ماں باپ کھو کر اپنا گھر بار کھو کر بھی یہ کہہ رہی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. الحمدللہ ان کے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے. میں پچھلے دنوں بھی کہہ رہا تھا, میں افطاری کے وقت بیٹھتا ہوں تھوڑا شرماتا ہوں, دکھی ہوتا ہوں, یار میں کس چیز سے افطار کروں. وہ بھی مسلمان ہیں, ان کے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے. ادھر رمضان ہے, ادھر اوپر سے گولہ بارود ہے, نیچے سے موت ہے, سوائے اللہ کے کچھ بھی ان کا سہارا نہیں ہے. بس کچھ بچے گھاس کھا رہے ہیں, تیرے دسترخوان پر اتنی نعمتیں ہیں. تو فرمایا شکر ادا کر. اچھے لوگ شکر بھی ادا کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم بلخی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے حوالہ سے میں کہہ رہا تھا یہ ذوق کے لیے ہے کہ بندوں کے اندر ذوق آنا چاہیے. حضرت ابراہیم بلخی نا
گئے ملاقات کے لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس. اب دونوں بہت بزرگ ہستیاں ہیں، قرآن کو حدیث کو جاننے والے ہیں، صاحبان شریعت بھی ہیں، علم معرفت کا بھی درجہ رکھتے ہیں. حضرت ابراہیم ملنے گئے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا بتا بلخ سے آیا ہے تو تیرے شہر کے لوگوں کا کیا حال؟ تو حضرت ابراہیم بلخی فرمانے لگے میرے شہر کے لوگوں کا حال یہ ہے، مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. اب وہ عارف لوگ تھے، ان کی زبان پہ جچتا بھی تھا. عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے یار تیرے شہر کے بندوں کا یہ حال ہے نا، ملے تو صبر کر شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. میرے شہر کے کتوں کا بھی یہ حال ہے، مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. پھر تیرے شہر کے بندوں میں اور میرے شہر کے کتوں میں فرق تو نہ ہوا؟ اچھا ذرا خیال کرو یار، ذہن میں لاؤ بات، یہ کتے کا بھی حال ایسا ہی ہے. یہ جن لوگوں نے رکھے ہوئے، یقین جانو کئی بار ان کو کھانا نہ دو وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے. ملے تو شکر کر لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں. تو بات ان کی ٹھیک تھی اپنی جگہ پر. وہ گھبرا گئے یار واقعی بات عبداللہ ابن مبارک ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کتا کا بھی حال یہ ہوتا ہے، ملے تو وہ شکر کرتا ہے، نہ ملے تو صبر کرتا ہے. بندے میں اور کتے میں فرق تو ہونا چاہیے. تو پھر عرض کرنے لگے اچھا جناب تسی دسو نا تو پھر کیویں ہونا چاہیے؟ فرمایا مل جائے تو شکر کر، نہ ملے تو صبر کر کے اپنی جگہ. فرمایا نہ ملے تاں بھی شکر کر، تو جب مل جائے تو پھر رب دی راہ میں سارا خیرات کر. پھر خیرات کر، بندے نے انجنا ہونا چاہیے، رب دے تو خیرات کر دے، ضرورت دا کھا بھی لوے نہ ہوئے تو سارا خیرات کر کے تے آپ کا سا لے کے منگن ٹر پے. اے نہیں شریعت دا مزاج. ایسے میں سارا کچھ دے کے تے آپ منگن ٹر پیا. حضور کریم نے اس دی حوصلہ افزائی نہیں، حوصلہ شکنی فرمائی ہے. منگن والے حضور پسند نہیں کیتا. حضور رسی دیتی ہے، کہاڑی دیتی ہے، فرمایا جا کے کم کاج کر، محنت کر. سوال حضور نے پسند نہیں. اللہ تعالیٰ انہاں سوال والے کرنے والے ہدایت دے، اتوں لے کے شہراں تو لے کے ہن مکہ تک تے مدینہ تک پہنچ گئے، اتھے جا کے بدنام ملک نو کر دیں. حضور نے ساری عمر درس اور سبق پڑھایا ہے. مسلمان کو خود کفیل ہونا چاہیے، دوسرے مدد کرنی چاہیے. تو ایک حضور دے صحابی سن، انہوں نے سوال کیتا تے حضور نے فرمایا بھائی لین والے نالوں دین والا ہاتھ رب نو چوکھا پسند ہے. وہ سمجھ گئے. حضرت حکیم بن حزام سن جنہوں نے حضور نے فرمایا حکیم بن حزام لین والے نالوں دین والا ہاتھ رب نو چوکھا پسند ہے. حضرت حکیم بن حزام نے قسم کھا لی، انہوں نے آخیا ساری زندگی جتنا چر دیواں گا کسی کو منگا گا نہیں. پھر ایک اور قسم نال قسم کھا لی، منگنا بھی نہیں تو کسی کو لینا بھی نہیں. اے بڑی ڈاڈی گل، منگنا بھی نہیں تو لینا بھی نہیں. حضور پردہ فرما گئے، حکیم بن حزام زندہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آیا، انہاں تقسیم کیتا، مال دولت آیا مسلمانوں کے کول. حضرت عمر فاروق کا دور آ گیا، بڑا مال و دولت ایران تو لے کے اور جناب روم تک وہ سارا مکہ مدینہ پہنچ گیا. آپ تقسیم فرماندے سن. تقسیم کردیا کردیا حکیم بن نظام نے آخیا لے لے، انہیں آخیا سا قسم کھا لیے منگنا بھی نہیں تو لینا بھی نہیں. اے نا مزہ آیا نا زندگی دا. ہے جو کچھ ہے اپنی جگہ. انہیں آخیا بس حضور فرما گئے حکیم بن نظام لین والے نالوں دین والا ہاتھ رب نو چوکھا پسند ہے. لے اپنے ہاتھ نو دین والا بنا تے صبر شکر دی
دعا کر تو جتنی محنت کی ہے قضاواں پڑھیاں نہیں خیراتاں کیتیاں نہیں یہ بھی ہے نہیں لیکن ہور نال محنت کر خیرات بھی کرنی ہے زکات وچ کوتاہی نہیں کرنی ڈنڈی نہیں مارنی باقی اکھاں تے پیراں تے ہتھاں دا بھی روزہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرماوے وقت ہو گیا تے اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس دیاں خاص برکتاں رحمتاں ساڈے نصیب کرے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین